الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، تفصیلی بات تو حضرت مفتی صاحب کی ہو چکی، چند باتیں چند منٹ عرض کرنی ہیں. میں آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تو پہلے سے ہی متوجہ ہیں ماشاءاللہ. آپ کے یہاں مسجد میں اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ سب نشے و فراز کی باتیں یہاں حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ بٹھا دیا ہے اس لیے کچھ بات کرنی ہے. عرب کا ماحول کیسا تھا؟ کون سی برائیاں تھیں؟ جی، عرب میں قتل و غارت گری تھی، عرب میں چوری چکوری تھی، ایک دوسرے کی عزت لوٹنا تھا، جی، اور اس کے علاوہ بہت سی برائیاں تھیں. لیکن قربان جائیے، اللہ جل شانہ کی فراست کے سب سے پہلی جو آیات اتری وہ کون سی اتری؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ماحول کے اعتبار سے تو یہ آیت اترنی تھی کہ قتل و غارت گری نہ ہو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ آیت اترتی. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، یہ آیت اترتی. لیکن سب کچھ چھوڑ کر، ساری برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ علم حاصل کرو، علم کو پھیلاؤ. جب علم کی روشنی آئے گی تو ساری اندھیریاں دور ہو جائیں گی، چاہے وہ اندھیری چوری کی ہو، قتل و غارت گری کی ہو، بے عزتی کی ہو، چاہے وہ زندہ درگور کر دینے کی ہو. یہ ساری اندھیریاں علم سے دور ہو جائیں گی. علم کی روشنی لاؤ. اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بات فرمائی سب سے پہلے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور 5 آیتیں اتری، ایک نہیں. اور عجیب بات یہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو نبی الانبیاء ہے، علماء کا امام ہے، بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے. ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ایسی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے یہ مانگتا رہیے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہم سب کو جو 2 حرف آتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فعل میں آتے ہیں. یہ علم ایسی چیز ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل فرمائی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم ترقی مانگتے رہا کیجیے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آپ اللہ سے جو ہے سونے کے پہاڑ مانگے، چاندی کے پہاڑ مانگے، یہ نعمت مانگے، وہ نعمت مانگے، اس لیے کہ علم سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا آخرت کی عزت اللہ نے علم میں رکھی ہے۔ آج ہمارا معاملہ اور ہمارے اخلاق علماء کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ کیسے ہیں وہ ہم خود جان سکتے ہیں۔ یہ بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں، جہاں بھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم حدیث پاک سنتے رہتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور اس بات کو ہلکے میں مت لے لینا۔ ایک شخص اس نے یہ حرکت کی، ایک معتبر کتاب میں واقع لکھا ہوا ہے، ایک عالم نے یہ بیان کیا کہ طالب علموں کے قدموں کے نیچے، علماء کے قدموں کے نیچے، حفاظ کے قدموں کے نیچے، جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے قدموں کے نیچے، دیندار لوگوں کے نیچے، جو علم کو پھیلانے کی فکر میں رہتے ہیں ان کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے اللہ واسطے بیر تھا۔ کئی لوگوں کی جو ہے بغیر بات کے دشمنی ہوتی ہے، اس کا کوئی اور پیڑ نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے طلباء سے علماء سے دکھی تھا، اللہ بہتر جانے۔ اس نے یہ کہا جب بیان ہو چکا عالم کا اور اگلے دن کے لیے اعلان ہوا کہ کچھ علماء آئیں گے، کچھ طلباء آئیں گے، تو اس نے یہ کہا جب اگلے دن صبح کہ جو بھی علماء طلباء آئیں گے نا، ان کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، میں سب کے پروں کو توڑوں گا، اور گھر میں جوتے میں کیل لگائی نیچے، اچھی طریقے سے تیار کر لی۔ جیسے جیسے وہ علماء جب گئے، طلباء گئے، تو ان کے قدموں کے نیچے جہاں انہی قدموں کو قدم رکھ کر اور یہ آدمی چلا توہین کرنے کے لیے، علماء کی توہین کے لیے، طلباء کی توہین کے لیے، میں ان پروں کو توڑوں گا۔ بس 2-3 قدم چلاتا ہو، دھڑ سے نیچے گرا، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے، فالج پڑ گیا، نہ ہاتھ کام کر رہا ہے، نہ پیر کام کر رہا ہے، نہ زبان کام کر رہی ہے، نہ آنکھ کام کر رہی ہے، اندھا بھی ہو گیا۔ اس ذلت کے ساتھ وہ دنیا سے گیا۔ اس لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، طلباء کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کا اوپر جو خرچ ہو جائے سمجھو وہ تو سیدھا قبول ہو رہا ہے، اور ہم کوئی خرچ کرتے ہیں کیا معلوم اس کا حال اللہ بہتر جانے۔ اللہ تو سبھی قبول کرتا ہے، لیکن علماء طلباء کے اوپر جو آپ خرچ کریں گے، ان کی جو قدر کریں گے وہ قبول ہے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، آج تو ہمارے پاس 2 پیسے ہو گئے ہیں، ہم کسی کو نظر میں نہیں لاتے۔ کوئی زمانہ وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اپنا آپے سے اچھا سمجھتا تھا علماء کو، طلباء کو۔ مامون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ ہیں جو اسلامی حکومت انہوں نے لمبی کی ہے۔ مامون رشید نے اپنے 2 لڑکوں کے لیے ایک استاد رکھا پڑھانے کے لیے، اور استاد بھی وہ فرا نحوی، جس کا نام کتابوں میں آتا ہے، بڑے درجے کا عالم۔ اور ایک آدمی کو لگایا، ذمہ داری لگائی کہ تم چھپ کر روزانہ یہ دیکھنا کہ میرے بچے استاد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، چونکہ یہ تو شہزادے ہیں، استاد کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے۔ ایسا تو نہ ہو کوئی ان کا رویہ ایسا استاد ساتھ ہو گئے، استاد جو ہے اس میں یہ محسوس کرے کہ یہ میری قدر نہیں کرتے۔ تو اس لیے وہ آدمی کو لگایا ہوا تھا، وہ روزانہ کی رپورٹ شام کو دیتا تھا، آج استاد نے یہاں سے پڑھایا، یہ معاملہ رہا، اور ان کو کچھ پتہ نہیں۔
ایک دن کا معاملہ یہ پیش آیا ایک دن کہ جب پڑھاتے پڑھاتے نماز کا وقت ہوا، خیر وہ پڑھاتے پڑھاتے جب چلنے لگے جانے لگے تو دونوں بچے جو ہے وہ آپس میں جھگڑ لیے۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ استاد کی جوتی میں اٹھاؤں گا، دوسرا نے کہا کہ استاد کی جوتی میں اٹھاؤں گا، اس بات پہ جھگڑا ہوا۔ اور جو ہے اب استاد کھڑے ہوئے ہیں تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ چلو ایک جوتی تم اٹھاؤ ایک جوتی میں اٹھاتا ہوں، اور استاد کی جوتی اس طرح ادب سے دونوں نے رکھی۔ تو یہ معاملہ انہوں نے سنایا۔ اگلے دن فرا نحوی کو بلایا مامون رشید نے، اور جب بادشاہ جب بلاتا ہے تو دل تو دھڑکتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو کہا مامون رشید نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ سب سے بڑی عزت والا کون آدمی ہے؟ کہ حضرت آپ کی عزت ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں، سب طرح کی بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کل میرے 2 بچے تمہاری جوتی پہ جھگڑے ہیں۔ یہ میری جوتی پہ کبھی نہیں جھگڑے بچے، یہ وقت کے بادشاہ ہیں، میرے بعد ان کو بھائی عہد بننا ہے، یہ تمہاری جوتی پہ جھگڑ رہے ہیں، سب سے بڑے باعزت تم ہو، تم سے بڑی عزت کسی کی نہیں ہے، سب سے بڑا باعزت تو تم ہو۔ اچھا جی، ہارون رشید کا قصہ بھی سنیے۔ ہارون رشید ان سے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی بادشاہت کے مالک تھے۔ جب بادل کو دیکھتے تو فرماتے ارے یہاں نہیں برسا تو کہیں تو برسے گا، تو جہاں بھی برسے گا وہیں میری حکومت ہے۔ اتنی بڑی حکومت تھی۔ تو وہ جو ہے انہوں نے اسمعی کو پڑھانے کے لیے رکھا، بڑے عالم تھے، کبھی کبھی نگرانی کے لیے اچانک آتے تھے، شہزادوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ نماز کا وقت ہوا تو اسمعی کو وضو کرنی تھی، اور وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے تو ایک بچہ پانی ڈال رہا ہے۔ ادھر سے ہارون رشید آ گئے۔ اب ان کی تو جان نکل گئی استاد کی کہ یہ جو ہارون رشید نے دیکھ لیا میرے بچوں سے پانی ڈلوا رہے ہیں، جو ولی عہد بنیں گے میرے بعد میں تو کیا ہوگا؟ خیر وہ تو اب جو ہوگا جو ہوگا۔ ہارون رشید قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد میں کہا ارے بیٹے تم غلط کام کر رہے ہو، تمہیں ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے، دوسرا ہاتھ سے پاؤں دھونا چاہیے تھا۔ تم ایک کام کر رہے ہو، تمہارا دوسرا ہاتھ میں کیا ہوا؟ ارے دوسرا ہاتھ سے استاد کے پاؤں دھوتے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال لیتے۔ جب تک ہمارا یہ ذہن نہیں بنے گا، ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں آئے گا، اور آ گیا تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ کان کھول کر سن لیجیے آپ، جب تک ہمارا ذہن یہ نہیں بنے گا، اور جن کا ذہن بنا اللہ نے ان کو دیا، جن کا نہیں بنا علم تو آ گیا، عمل کی اور پھیلانے کی توفیق نہیں ملی۔ آج ان بچوں نے جو قرآن پاک سنایا، یقین جانیے بہت سے مدرسے کے اساتذہ نہیں پڑھ سکتے ایسا قرآن، ایسا بہترین قرآن انہوں نے سنایا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ طلبہ بھی محنت کر رہے ہیں، اساتذہ کی محنت کامیاب ہے، آپ حضرات کی نگرانی کامیاب ہے۔ ہم مدرسے میں چیک کرنے تو ضرور آئیں، خدمت بھی کریں، لیکن قدر کی نگاہوں سے کریں۔ جب ہم قدر کی نگاہوں سے کریں گے تو انشاءاللہ عند اللہ عند الناس یہ سب کام مقبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ان بچوں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، یہاں جو ذمہ دار حضرات محنت کر رہے ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں سب کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی دینی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں دینی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام رکاوٹوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کے ذہن و حافظوں کو کشادہ فرما، جو ابھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان میں سے جو علماء بننا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے علم جو آسان فرما، عالم بننا آسان فرما۔ یا اللہ یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دل میں نیک ارادے نیک تمنائیں ہیں، سب کی نیک ارادوں کو نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ جماعت کا کام ہو رہا ہے اس کو بہتر قبول فرما۔ اس کے ذریعے جو خیر وجود میں آ رہی ہے یا اللہ اس خیر میں ہم سب کا حصہ شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کو، ہمارے مکاتب کو، ہمارے مساجد کو، ہماری خانقاہوں کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہنے بسنے والے ہیں سب کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت کا فیصلے فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں اور اللہ ان کو گھر نصیب فرما۔ یا اللہ جس کی جو ضروریات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ یہودین غافلین سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ایمان والوں کو اور ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو ایمان نصیب فرما۔ ان کے مقدر میں یا اللہ اگر ایمان نہیں ہے تو ایسوں کو ذلیل و خوار فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔